اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے روزی، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ سورہ فاتحہ میں ہدایت کا مطالبہ تھا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اس ہدایت نامے کے ملنے کی بشارت تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو ہدایت تم مانگتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی ہے۔ پھر اس ہدایت کے متعلق 3 گروہوں کا ذکر ہوا، ایک وہ جو ظاہراً اور باطناً ماننے والے ہیں، دوسرے وہ جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور تیسرے منافق کہ جو زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت نامہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا ہے وہ کہتا کیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اصل الاصول عقیدے 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 قیامت۔ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان 3 کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ 3 اصل الاصول عقیدے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں بنیادی عقیدوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اس میں توحید کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس میں رسالت کا ذکر ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ أَمْوَاتًا، اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس، اے انسانو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو جنوں اور انسانوں سب کے لیے، اور خطاب یہاں صرف انسانوں کو کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت انسانوں کے سپرد فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے بعد زمین پر خلیفہ انسان ہی ہے، اور جنات انسانوں کے تابع ہیں۔ خطاب اصل کو ہی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان موجود ہیں، کالے ہوں، گورے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت خلق جو ہے وہ اتنی واضح ہے کہ جو پکے سکہ بند مشرکین تھے وہ بھی مانتے تھے کہ سب چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ والذین من قبلکم،
اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے، پہلوں کا بھی خالق ہے اور پچھلوں کا بھی خالق ہے، قیامت تک سب کا خالق ہے۔ اور عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتا مگر اس کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ کوئی ضد کرے تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے موقع پر 3 واقعات نقل فرمائے ہیں۔ پہلا واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس علاقے میں کچھ لوگ دہریے تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ امام صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ ہمیں رب تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں کہ رب کہاں ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں، اور یاد رکھنا کہ بات سمجھانے کے لیے کوئی کہانی بیان کی جائے تو یہ جائز ہے۔ فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں کہ میرے سامنے ایک درخت تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا اور خود بخود اس کے پھٹے اور تختیاں بن گئیں، خود بخود وہ آپس میں جڑ گئیں، کشتی تیار ہو کر دریا میں آ گئی اور لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتی اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرتی، کوئی اس کا ملاح نہیں تھا، اور مسافروں کو ادھر سے ادھر پہنچا رہی ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات فرمائی تو وہ دہریے، ملحد اور بے دین ٹھا ٹھا کر کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کی بڑی تعریف سنی تھی کہ بڑے صاحب علم ہیں اور بڑے بصیرت والے آدمی ہیں اور امام اعظم ہیں، مگر آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا تو کوئی بیوقوف ہی نہیں ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے، خود بخود اس کے تختے بن جائیں، خود بخود اس کے تختے جڑنے لگ جائیں، خود بخود ان میں میخیں لگ جائیں، وہ خود بخود کشتی بن کر دریا میں چلی جائے، خود بخود مسافروں کو ادھر سے ادھر پہنچانے لگ جائے اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرے، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کے خود بخود بن جانا، بغیر چلانے والے کے خود بخود چلنا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ آسمان اور زمین اور یہ پہاڑ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کس طرح بن گئے؟ ایک کشتی کا بغیر ملاح کے چلنا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ سارا کارخانہ کائنات یہ خود بخود کس طرح چل رہا ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں فَأَسْلِمُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ، وہ تمام کے تمام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھو میرے سامنے آدمی کسی بھی چیز میں یہ غور کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے جو بھی چیز پڑی ہو، کوئی تپائی پڑی ہو، کوئی، وہ خود بخود وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ جیسا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بن سکتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بن سکتا، بلکہ بنانے والا بناتا ہے تو بنتی ہے۔ یہ مثنوی کا شعر ہے۔ پہلے زمانے میں مرد عورتیں گھروں میں مثنوی پڑھتے تھے، اب تو ناولوں نے اس کی جگہ لے لی ہے، ناولوں نے لوگوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ پہلے پھر مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں مولوی نہ شد مولائے روم شد تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ میں ویسے ہی تو مولوی نہیں بن گیا، شمس تبریز کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کی خدمت کی ہے تو مجھے علم حاصل ہوا ہے۔ دوسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ یہ جو شہتوت کا درخت ہے اس کے پتے کو ریشم والے کیڑے کھاتے ہیں تو ان کے جسموں سے ریشم کے دھاگے نکلتے ہیں، اگر اسی پتے کو شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں تو شہد بنتا ہے، اور انہی پتوں کو اگر گائیں اور بکریاں کھائیں تو گوبر اور مینگنیاں بنتی ہیں، اور اگر ہرنی کھائے ہرنی تو کستوری بنتی ہے۔
امام صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پتے وہی ہیں، شہتوت کے پتے ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ تیسرا واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا کہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا ایک قلعہ ہے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہے نہ کھڑکی ہے، اوپر سے چاند کی طرح سفید ہے اور اندر سے سونے کی طرح ہے، بس اچانک اس کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں، اس میں سے ایک خوبصورت پیاری آواز والا حیوان نکل آتا ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تو قلعے سے مراد انڈا ہے، اس سے چوزا نکل آتا ہے جو بڑا خوبصورت اور پیاری آواز والا ہوتا ہے۔ تو جس ذات نے بند قلعے سے، جس میں نہ خوراک کا راستہ ہے نہ ہوا کا راستہ ہے، یہ بچہ پیدا فرمایا، وہی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہر گیا کہ از زمین رویت وحدہ لا شریک لہو گویت، کہ جو گھاس زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہو ہے۔ کیونکہ گھاس یا کوئی بھی پودا زمین سے اگتا ہے تو پہلے اس کی کونپل نکلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہو ہونے پر دلالت کرتی ہے، پھر شاخیں اور ٹہنیاں نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے سب کو پیدا فرمایا ہے تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تم اسی زمین میں رہ رہے ہو جس زمین کو اللہ نے بچھونا بنایا اور اسی چھت کے نیچے چلتے پھرتے ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی بارش کی صورت میں اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے روزی۔ براہ راست روزی اس طرح ہے پھل کہ براہ راست پھل بھی کھاتے ہو، پھر پھلوں کو فروخت کر کے اناج خرید کر بھی کھاتے ہو، اور اپنی دیگر ضروریات بھی اس سے پوری کرتے ہو۔ تو یہ تمام انتظام کرنے والا کون ہے؟ زمین آسمان کس نے بنائے؟ بارش کس نے برسائی؟ اس کے ذریعے سے پھل کس نے زمین سے نکالے؟ روزی کا انتظام کس نے کیا؟ جب یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ خالق وہی ہے، پھر شریک کیوں بناتے ہو؟ پھر آگے کی آیت میں رسالت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان، کل تو جمعہ ہے، انشاءاللہ پرسوں کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔